بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاصہ دوم تعلیم المنطق. اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لفظ کی بحث. دیکھیں ہم لوگوں نے پڑھا کہ لفظ جو ہے وہ معنی پر دلالت کرے گا. تو پہلے ہم لوگوں نے دلالت کا معنی اور دلالت کی اقسام پڑھ لی تاکہ ہم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم یہاں پر کون سی دلالت استعمال کریں گے اور دلالت ہوتی کیا ہے. تو دلالت کیا ہوتی ہے کہ لفظ جو ہے وہ کسی بھی معنی کی طرف جب رہنمائی کرتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ لفظ معنی پر دلالت کر رہا ہے. اور ہم لوگ یہاں پر کس بحث کو پڑھ رہے ہیں، یعنی دلالت کی اقسام میں سے کس چیز کو ہم آگے لے کر چل رہے ہیں. تو لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہوتا ہے، یعنی لفظ کو جس معنی کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے، یعنی دلالت لفظیہ وضعیہ کو یہاں پر ہم بنیں گے. یعنی وہ لفظ جو کسی معنی کے لیے بنایا گیا ہے تو کیا لفظ اس معنی پر ہماری رہنمائی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ہم اس کی وضاحت یہاں پر پڑھیں گے. تو لفظ کی معنی پر رہنمائی کرنے سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ لفظ ہوتا کیا ہے. تعریف لفظ کہتے ہیں لغوی معنی، یعنی کہ لفظی معنی جو اس کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پھینکنا، یعنی منہ سے باہر ہم جو بھی چیز پھینکتے ہیں اس کو لفظ کہا جاتا ہے. تو اصطلاحی معنی کے اعتبار سے ما یتلفظ، جو تلفظ کیا جاتا ہے، بھی جس کے ساتھ، یا تلفظ کرتا ہے جس کے ساتھ، الانسان انسان، اس کو کہا جاتا ہے لفظ. یعنی انسان جس کے ساتھ تلفظ کرتا ہے، یعنی منہ سے اس کے جو کچھ بھی نکلتا ہے، جو گفتگو نکلتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے لفظ. اب لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے الفاظ منہ سے نکالتے ہیں، بہت ساری چیزیں منہ سے نکالتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صرف ایک ہی لفظ، ایک ہی چیز ہم منہ سے نکالتے ہیں. تو کیا یا وہ ایک ہوگی یا وہ زیادہ ہوں گے. تو اس اعتبار سے لفظ کی دو قسمیں ہوں گی، ایک کو کہا جائے گا مفرد، ایک کو کہا جائے گا مرکب. اب ایک چیز یاد رکھیے گا، اصول فقہ میں جو ہم مفرد اور مرکب کی تعریف کرتے ہیں وہاں پر ہم یہی کرتے ہیں کہ وہ اکیلا لفظ جو اپنے معنی پر دلالت کرے، اور مرکب میں کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ لفظ جو مل کر کسی کلام پر دلالت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ہم لوگ مفرد اور مرکب کی تعریف میں جو پڑھیں گے وہ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. کہتے ہیں اگر اس کی ہم وجہ حسر دیکھ لیں تو جو لفظ ہوتا ہے وہ دو حال سے خالی نہیں ہوتا کہ اس کی جز سے معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانا مقصود ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر اس کی جز سے معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانا مقصود ہو تو اسے مرکب کہتے ہیں، اور اگر اس کی جز سے معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانا مقصود نہ ہو تو پھر اس کو مفرد کہتے ہیں. اب آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ ہم نے یہاں پر پڑھا تو کیا پڑھا. دیکھیں اگر آپ لوگ اپنی اسکرین پر دیکھیں تو ہم لوگ یہاں پر ایک مثال لے لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں عبداللہ. ٹھیک ہے، عبداللہ میں اگر آپ دیکھیں کہ اس کے حصے ہو سکتے ہیں، کیا ہم اس کو الگ الگ لکھ سکتے ہیں، کیا ہم لوگ اس کی جز بنا سکتے ہیں. تو اب آپ یہاں پر دیکھیں تو عبد کی جز جو ہے وہ یہاں پر کیا عبداللہ میں سے دو لفظ یہاں پر ذکر کیے گئے نا، ایک لکھا ہوا ہے عبد، ایک لکھا ہوا ہے اللہ. تو اس کے حصے ہو گئے، جزیں بن گئی نا. تو ہم نے یہاں پر یہی چیز پڑھی، اس کی جز یعنی لفظ کی جز بن گئی ہے. دیکھیں عبداللہ دو حصوں میں یہ بدل گیا ہے، دو حصے آ گئے اس کے، دو جزیں آ گئی ہیں اس کی. اب کہتے ہیں کیا معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانا مقصود ہے یا نہیں. یہاں پر اگر ہمارا معنی جو ہم مراد لینا چاہتے ہیں وہ کون سا معنی ہے کہ ہم کسی کا نام لے رہے ہیں. عبداللہ کسی کا نام ہے، تو اگر ہم نے عبداللہ کسی کا نام رکھا ہوا ہے، یعنی لفظیہ وضعیہ ہم پڑھ رہے ہیں نا، لفظ جو ہے وہ کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، یعنی لفظ جو ہے وہ کسی نہ کسی کا نام ہے، عبداللہ کسی کا نام ہے. تو اگر ہم لوگ عبد کا معنی الگ سے کر دیں اور اللہ کا معنی الگ سے کر دیں تو کیا یہ عبداللہ کا نام رہ جائے گا؟ اس کا معنی تو بن جائے گا اللہ کا بندہ. جبکہ ہم لوگوں نے کسی کا نام جو رکھا ہوا ہے وہ صرف عبداللہ رکھا ہوا ہے، اس کو اللہ کا بندہ نہیں ہم کہتے، ہم اس کو عبداللہ کہتے ہیں. عبداللہ لفظ مراد یہاں پر ہم نے لینا ہے، تو معنی مرادی ہمارا کیا ہے؟ عبداللہ. اگر ہم لفظ کی جزیں کر لیں تو کیا ہمیں یہاں پر معنی مرادی کی جز ملے گی؟ ہم معنی مرادی کی جز پر دلالت نہیں کرنا چاہ رہے، ہم اللہ کا بندہ نہیں کہنا چاہ رہے. لیکن یہاں پر لفظ کی جز کیا بن رہی ہے؟ عبد اور اللہ. معنی کی جز کیا بن رہی ہے؟ اللہ کا بندہ، یعنی اللہ اور بندہ، دو جزیں وہاں پر بھی بن رہی ہیں. لیکن یہاں پر ہمارا مقصد کیا ہے؟ لفظ سے، لفظ کی جز تو بن گئی لیکن لفظ کی جز سے معنی مرادی کی جز یہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ اس پورے کے پورے لفظ سے ہی ہم نے ایک معنی مراد لے لیا ہے، تو اس کو کہا جائے گا مفرد. لیکن اگر عبداللہ سے مراد ہم نے کہیں پر لینا ہو اللہ کا بندہ تو پھر ہم اسے کہیں گے کہ یہ مرکب ہے. کیوں؟ کیونکہ عبد کا معنی ہم الگ سے کر رہے ہیں، یعنی کہ بندہ، اور اللہ کا معنی ہم لوگ الگ سے کر رہے ہیں.
تو جب یہ الگ الگ سے کر رہے ہوں گے تو پھر اس کو کہیں گے مرکب، لیکن اگر ہم لوگ اس کے حصے بنا کر اس کا معنی الگ الگ نہیں کر رہے ہوں گے تو پھر وہ کہلائے گا مفرد. یعنی عبداللہ جو ہے وہ اسی ٹائم میں یا تو مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا، یعنی یا تو اس سے مراد اللہ کا بندہ ہوگا یا اس سے مراد عبداللہ ہوگا. تو عبداللہ مفرد بھی ہو سکتا ہے، عبداللہ مرکب بھی ہو سکتا ہے. اس میں ہم نے صرف یہ چیز دیکھنی ہے. لیکن اگر ہم اصول فقہ کے اعتبار سے دیکھیں تو وہاں پر عبداللہ جو ہے وہ مفرد نہیں ہو سکتا، عبداللہ جو ہے وہ ہمیشہ مرکب ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کی تعریف میں یہ پڑھا تھا کہ اکیلا لفظ، جبکہ عبداللہ میں تو 2 لفظ آ گئے. تو اس وجہ سے منطق کی اور اصولیوں کے نزدیک بعض تعریفات میں فرق ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا ان کے معنی میں بھی فرق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے اب دیکھیں ان کی تعریفات پڑھ لیتے ہیں. لفظ مفرد آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس کی مزید بحث پڑھیں گے. لفظ مفرد کہتے ہیں وہ لفظ ہوتا ہے جس کی جز سے معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانا مقصود ہو. دیکھیں، لفظ کی جز، معنی کی جز اور پھر معنی مرادی، 3 چیزیں ہمارے سامنے آ گئی. یا تو جز لفظ کی جز ہے، معنی کی جز ہے اور پھر معنی مرادی ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. اسی اعتبار سے لفظ کی مزید 5 صورتیں بنتی ہیں. یہ کس میں نہیں ہیں، صورتیں ہیں. صورتیں کس طرح سے ہیں کہ اس کی تعریف کے اندر سے یہ جو صورتیں نکلی ہیں، جز نکلی ہے، یہ والی جز نکلی ہے، معنی مرادی نکلا ہے، تو اس اعتبار سے ان کی جزیں، اس کی صورتیں الگ الگ بن جاتی ہیں. سب سے جو پہلی صورت لفظ کی آتی ہے، جو اس کی آتی ہے لفظ کے مفرد کی، وہ یہ ہے کہ لفظ کی جز ہی نہ ہو. یعنی ہم نے یہ پڑھا نا، لفظ کی جز سے معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانا مقصود نہ ہو. تو جب لفظ کی جز ہوگی ہی نہیں تو ظاہر سی بات ہے معنی مرادی کی جز پر ہم دلالت کرا ہی نہیں سکیں گے. تو اس وجہ سے یہ لفظ مفرد کہلائے گا. جیسے حمزہ استفہام، حمزہ لکھا ہوا ہو یہاں پر. ٹھیک ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا. اب یہاں پر اس حمزہ کی کوئی جز بن رہی ہے؟ کیا اس حمزہ کے ہم الگ الگ حصے کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اگر یہاں پر حمزہ لکھا ہوا ہے تو ہم اس کے حصے نہیں کر سکتے، یہ ایک ہی لفظ ہے. لیکن اگر ہم اصولیوں کے نزدیک دیکھیں تو کیا حمزہ لفظ بن سکتا ہے؟ نہیں. وہاں پر ہمارے لیے ضروری تھا کہ لفظ جو ہے وہ وہاں پر یہ لفظ کی کون سی قسم میں آ جاتا ہے؟ یہ حرف میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی لفظ تو ہے لیکن حرف ہے. لیکن اس اعتبار سے یہاں پر اگر ہم دیکھیں جو لفظ مفرد ہے، چونکہ اس کی جز بن ہی نہیں رہی، ٹھیک ہے، اس کی جز بن ہی نہیں رہی، تو یہ پہلی صورت اس کی بن جاتی ہے. یعنی لفظ کی جز ہے ہی نہیں، تو اس لیے ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ وہ معنی مرادی کی جز پر دلالت کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معنی مرادی کی جز پر دلالت کرنا مقصود ہوگا بھی نہیں، کیونکہ جز ہے ہی نہیں. تو یہ پہلی صورت بن جاتی ہے. دوسری صورت ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ لفظ کی جز تو ہے لیکن معنی کی جز نہیں ہے. جیسے اللہ، لفظ اللہ لکھا ہوا ہو. ٹھیک ہے، اب اس اللہ میں اگر ہم اس کی جز بنائیں تو کیا جزیں بن سکتی ہیں؟ بالکل. یہاں پر الف جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، لام الگ ہو جاتا ہے، لام الگ ہو جاتا ہے، ہا الگ ہو جاتا ہے. تو جز بن گئی نا، لفظ کی جز الگ الگ سے بن گئی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر الف الگ ہو گیا، لام الگ ہو گیا، پھر لام الگ ہو گیا، پھر ہا الگ ہو گیا. تو یہاں پر یہ الگ الگ جزیں بن گئی ہیں. لیکن کیا ان لفظوں کا جو ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا ہے، یہ جو جز بنا دی ہیں، کیا ان کا کوئی معنی بنتا ہے؟ اس الف کا کوئی معنی ہے؟ اس لام کا کوئی معنی ہے؟ اس لام کا کوئی معنی ہے؟ اس ہا کا کوئی معنی ہے؟ نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معنی ان سب سے ایک ہی مراد ہے. اللہ کا مطلب اللہ ہی ہوتا ہے. اللہ کا مطلب مزید کوئی ہم 2-3 لفظوں کو ملا کر اس کا معنی نہیں بناتے. تو لفظ کی جز تو ہے، یعنی الف لام لام ہم نے کر دی، لیکن معنی کی جز نہیں ہے. معنی اس سب سے ایک ہی مراد ہے. تو دوسری صورت یہ آ جاتی ہے. پہلی صورت میں ہم نے پڑھا کہ لفظ کی جز ہی نہیں ہے. دوسری میں ہم نے یہ پڑھا لفظ کی جز تو ہے لیکن معنی کی جز نہیں ہے. تیسری صورت دیکھیں ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ لفظ کی بھی جز ہے، معنی کی بھی جز ہے. دونوں جزیں ہیں لیکن لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہیں کرتا. اب دیکھیں یہاں پر لفظ زید انہوں نے کہا، کہتے ہیں اس کی جزیں ہیں. جز کون کون سی ہے؟ زا، یا، دال. الگ الگ کر کے لکھیں تو لفظ زید کی جز بن جاتی ہے نا. اور اگر ہم لوگ معنی کی جز دیکھیں تو پورا ایک ہوتا ہے، پورا کا پورا زید. ٹھیک ہے، یعنی اس کا پورا جسم مراد ہو، پورا جسم مراد ہو کہ وہ کہیں پر بھی جائے گا. اور ایک اس کی جز ہے زید کا ہاتھ، زید کا سر، زید کی ٹانگیں، زید کی عقل، زید کا دل. ٹھیک ہے، زید کے پاؤں. الگ الگ چیزیں اس کی ہیں نا، الگ الگ. لیکن اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو کیا زا جو یہاں پر لکھا ہوا ہے، اس زا سے کیا زید کا سر یا زید کی کوئی چیز مراد ہے؟ نہیں ہے.
زا کا معنی جو ہے وہ اصل میں ہم اگر زید کے جسم کے معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو کیا وہی والا معنی بن رہا ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کی جز جو ہے وہ معنی کی جز پہ دلالت نہیں کر رہی. یعنی اگر ہم لفظ کو الگ الگ لکھتے ہیں، زا الگ سے لکھتے ہیں، تو زا جو ہے وہ ہمیں معنی کی جز کی طرف رہنمائی نہیں کرتا. زا سے مراد زید کا سر نہیں ہوتا، زا سے مراد زید کی ٹانگیں نہیں ہوتی. اسی طرح سے یا لے لیں تو یا سے مراد جو ہے وہ زید کا سر، زید کی ٹانگیں، زید کا بازو نہیں ہے. یعنی الگ لفظ زید کی بھی جزیں ہیں، زا یا دال، لیکن اگر معنی کو دیکھیں تو معنی کی بھی جزیں ہیں. یعنی زید کے حصے بھی الگ الگ ہم کر سکتے ہیں نا، اس کا جسم الگ کر دیا، اس کی ٹانگیں الگ، اس کا بازو الگ، ہر چیز الگ الگ ہے. لیکن جو ہم نے لفظ کے حصے کیے تھے ان حصوں سے ہمیں معنی کے حصوں کا پتہ نہیں چلتا. یعنی زا سے مراد زید کا سر وغیرہ ہم نہیں لے سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کی جز جو ہے وہ معنی کی جز پر دلالت نہیں کر رہی. چوتھی جو قسم ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ لفظ کی بھی جز ہو، معنی کی بھی جز ہو، لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت بھی کر رہی ہو، لیکن وہاں پر معنی مرادی کی جز پر دلالت نہ کر رہی ہو. اب اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں یہاں پر انہوں نے لکھا لفظ عبداللہ جبکہ کسی کا نام ہو، ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کو کہا لفظ کی بھی جز ہے، معنی کی بھی جز ہے، جیسے ہم لوگوں نے پہلے بھی عبداللہ کی مثال میں پڑھا تھا. دیکھیں عبداللہ، عبد الگ سے ہو گیا، اللہ الگ سے ہو گیا، لفظ کی دو جزیں بن گئی نا. عبد کا معنی اگر ہم دیکھیں تو وہ بن جاتا ہے بندہ، اور اللہ کا معنی اگر ہم دیکھیں تو وہ بن جاتا ہے اللہ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہے لفظ کی جزیں، یہ ہے معنی کی جزیں. ایسے ہی ہے، دیکھیں لفظ کی جز بھی ہے، معنی کی جز بھی ہے، ٹھیک ہے. اب اگلا ہم نے کیا چیز پڑھی کہ لفظ کی جز جو ہے وہ معنی کی جز پر دلالت بھی کر رہی ہے. کیا ایسا ہے؟ اب ہم یہ چیز بھی دیکھ لیتے ہیں. تو واقعی ہی لفظ کی جز کا مطلب، یعنی ہم دیکھیں اگر عبد کا معنی ہم دیکھیں تو بندہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ سے ہم معنی مراد لے رہے ہیں. یہاں پر اللہ کی جز دیکھیں تو اللہ سے مراد اللہ ہے، یعنی اللہ کا معنی بھی اللہ بن رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کا اگر ہم لوگ معنی کرتے ہیں تو لفظ کی جز کرتے ہیں، لفظ کے ٹکڑے کرتے ہیں الگ الگ سے، تو ہر ٹکڑے کا کوئی نہ کوئی معنی وہاں پر موجود ہے. لیکن یہاں پر ہم معنی مرادی جو ہے نا وہ یہاں پر اصل میں اس پر دلالت نہیں ہو رہی. معنی مرادی کیا ہے؟ ہم نے کسی کا نام عبداللہ رکھا ہوا ہے، تو لفظ کی بھی جز تھی، معنی کی بھی جز تھی. لفظ کی جز معنی کی جز کی طرف رہنمائی بھی کر رہی تھی، لیکن وہاں پر وہ معنی جو ہم نے لینا تھا وہ مراد نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جب ہم کہتے تھے اللہ کا بندہ تو اس سے مراد عبداللہ وہ جو نام ہم لینا چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معنی مرادی کی جز پر یہ دلالت نہیں کر رہا. اگلی جو پانچویں صورت ہمارے پاس آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لفظ کی جز بھی ہو، معنی کی جز بھی ہو، لفظ کی جز معنی مرادی کی جز پر دلالت بھی کر رہی ہو، لیکن دلالت کرانا مقصود نہ ہو. جیسے دیکھیں حیوان ناطق. اب یہاں پر حیوان منطق کے جو اصول ہیں نا ان کے بیچ میں جو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے وہ حیوان ناطق کو ہی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ بار بار ہماری مثالوں میں آئے گا، ٹھیک ہے. اب دیکھیں حیوان اور ناطق. حیوان کا معنی اگر آپ دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیز جو حساس بھی ہو، یعنی حس سے بھی اس کا تعلق ہو، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جسم نامی بھی ہو، یعنی کہ وہ بڑھنے والی بھی ہو، جسم مطلق بھی ہو، ٹھیک ہے، یعنی عام جو جسم ہے وہ بھی وہ رکھتی ہو. یہ ساری چیزیں ہم اس کے بیچ میں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ حیوان کی جزیں موجود ہیں ہمارے پاس، یعنی حیوان کا کوئی نہ کوئی معنی ہمارے سامنے موجود ہے. حیوان وہ ہوگا جس کے اندر حسیات بھی موجود ہوں گی، حیوان وہ ہوگا جو نمو کرنے والا بھی ہوگا، حیوان وہ ہوگا جس کا کوئی نہ کوئی جسم بھی موجود ہوگا، ٹھیک ہے. اب اگر ہم ناطق میں دیکھ لیں تو ناطق لفظ جو ہے اس کی یعنی حیوان کی الگ الگ جزیں ہو سکتی ہیں نا، ہا یا واو الف نون، اس میں بھی ہو سکتی ہیں. اور اگر ہم لوگ یہ جو حیوان ناطق کا پورا ایک لفظ لے رہے ہیں تو اس میں بھی اس کی جز ہو سکتی ہے، حیوان کی الگ، ناطق کی الگ. اب اگر ہم لوگ ناطق کا معنی دیکھ لیں تو ناطق جو ہے وہ نطق سے بنا ہے، گفتگو سے بنا ہے. اس کا معنی جو ہے وہ گفتگو کرنا ہوتا ہے، کلام ہوتا ہے. اس طرح یعنی ہم اس کے بہت سارے معنی لے سکتے ہیں. عقل کے اعتبار سے بھی اس کو لیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو شخص عقل رکھتا ہوگا وہی کلام کرے گا، اور یہاں پر کلام بھی وہی مراد ہوگا، ٹھیک ہے، جو سوچ بچار والا ہو، غور و فکر والا ہو.
یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو بے ارادی طور پر منہ سے کلمات نکل جاتے ہیں، وہ بھی یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں. تو گویا ناطق کے بھی بہت سارے معنی بن جاتے ہیں. تو حیوان اپنے معنی پر بھی دلالت کرتا ہے، ناطق اپنے معنی پہ بھی دلالت کرتا ہے. اور اگر ہم حیوان ناطق اس پورے کو اکٹھا لکھ دیں تو حیوان ناطق اس پورے کا مطلب ہوتا ہے انسان. ٹھیک ہے، اور حیوان ناطق سے انسان مراد لیا جا سکتا ہے. معنی مرادی جو ہوتا ہے نا اصل میں وہ کیا ہوتا ہے؟ انسان. اب یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے گا. دیکھیں لفظ کی جز تھی، یعنی حیوان الگ ہو گیا، ناطق الگ ہو گیا. حیوان کا معنی اگر ہم الگ سے کریں تو کر سکتے ہیں، ناطق کا معنی ہم الگ سے کریں تو کر سکتے ہیں. پھر اگر حیوان ناطق ان دونوں کو ہم اکٹھا ملا دیں تو ان دونوں کا معنی بھی ہم کر سکتے ہیں، جس کو کہتے ہیں معنی مرادی. یعنی حیوان ناطق سے ہمیشہ مراد کون لیا جاتا ہے؟ یعنی جو بولنے والا حیوان ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ انسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو حیوان ناطق سے جو معنی مراد لیا جاتا ہے ہمیشہ وہ کیا ہے؟ انسان. تو لفظ کی بھی جز ہے، معنی کی بھی جز ہے. لفظ کی جز معنی مرادی کی جز پر دلالت بھی کر رہی ہے، لیکن دلالت کرانا یہاں پر ہمارا مقصد نہیں تھا. یعنی حیوان ناطق سے ہم انسان جو ہے وہ معنی مرادی جو اس کا بنتا ہے ہم وہ مراد لینا نہیں چاہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے حیوان ناطق کسی شخص کا نام رکھ دیا تھا. ٹھیک ہے، حیوان ناطق سے مراد ہم یہاں انسان نہیں لے رہے. جیسے ہم نے زید کسی کا نام تھا نا، اسی طرح سے حیوان ناطق کسی شخص کا نام رکھ دیا ہوا ہو تو اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ لفظ کی جز بھی ہے، معنی کی جز بھی ہے. لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت بھی کرتی ہے، معنی مرادی کی جز پر دلالت بھی کرتی ہے، لیکن یہاں پر ہمارا مقصد وہ دلالت کرانا مقصود تھا ہی نہیں، کیونکہ حیوان ناطق کسی کا نام رکھ دیا گیا ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے لفظ، اور لفظ کی یہ ساری صورتیں بنتی ہیں. اور مرکب وہ لفظ ہو جاتا ہے جس کی جز سے معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانا مقصود ہوتا ہے. جیسے یہاں پر دیکھیں زید قائم، تو زید قائم جو ہے اس کے بیچ میں اگر آپ دیکھیں تو زید اور قائم الگ الگ دو اس کی جزیں بن سکتی ہیں. ٹھیک ہے، زید کی الگ سے، قائم کی الگ سے. زید سے مراد کوئی شخص ہے جس کا نام زید ہے. ٹھیک ہے، اور قائم سے مراد جو ہے وہ کھڑا ہونا ہے. یعنی زید کا معنی زید جو کسی کا نام ہے، اور قائم کا معنی کھڑا ہونا. تو اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ اس کا اگر ہم معنی مرادی دیکھیں تو اس کا مطلب کیا بن رہا ہے؟ لفظ کا معنی بھی ہے، لفظ کی جز بھی ہے، معنی کی جز بھی ہے. لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت بھی کر رہی ہے. اور یہاں پر ہمارا معنی مرادی کیا ہے کہ زید کی طرف کھڑا ہونے کی نسبت ہو رہی ہے. زید کا کھڑا ہونا یہ معنی مرادی ہے، وہ بھی یہاں پر مراد ہے. اور ہم چاہتے بھی یہی معنی مراد لینا چاہتے ہیں، یعنی ہم کسی کو بتانا بھی یہی چاہتے ہیں کہ زید کھڑا ہوا ہے. تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ یہ لفظ مرکب ہے، جس میں لفظ کی جز بھی ہے، معنی کی جز بھی ہے. لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت بھی کر رہی ہے، معنی مرادی پر بھی دلالت کر رہی ہے، اور ہم وہی معنی یہاں پر مراد لینا بھی چاہتے ہیں.